اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں محمد ویس قادری اسلمی۔ تو ناظرین کرام، جیسا کہ تجوید و قرات کا کورس ہمارا جاری و ساری ہے اور بہت ہی محنت شاقہ کے ساتھ ہم جو ہے وہ لیسن تیار کر کے آپ تک پہنچاتے ہیں، تو آپ کا کام صرف یہی ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے آگے دوستوں تک اور فیملی ممبران تک جو ہیں وہ شیئر کریں دوستوں تک، تاکہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تعلیمات اور قرآن پاک کی اشاعت اور تجوید و قرات کا فروغ اور قرآن کریم کو تلفظ کے ساتھ ادائیگی کا جو طریقہ کار ہے اور ادائیگی کا شوق جو ہے وہ لوگوں کے اندر کیا ہو، جاری و ساری ہو۔ تیسواں جو ہمارا سبق ہے وہ ہے ادغام کا بیان۔ سب سے پہلے جان لیجئے کہ ادغام کی 3 شرطیں ہیں۔ ادغام کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، مدغم کا ساکن ہونا۔ مدغم کا ساکن ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جس حرف کا ادغام دوسرے حرف میں آپ پڑھتے ہیں نا، پہلا حرف ساکن اور دوسرا حرف کیا ہو، متحرک ہو، تو جس حرف کو آپ مدغم کر رہے ہیں، جس کا ادغام کیا جا رہا ہے، اسے مدغم کہتے ہیں، اور جس میں ادغام ہو رہا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مدغم فی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس کا ادغام ہو رہا ہے اسے ساکن اور جس میں ادغام کیا جا رہا ہے اسے متحرک ہونا، یہ شرط ہے اس کا۔ ٹھیک ہے، مدغم کا ساکن ہونا، مدغم فی کا متحرک ہونا اور روایت سے ثابت ہونا۔ اگر یہ 3 شرطیں نہیں پائی جائیں گی تو جان لیجئے پھر آپ ادغام نہیں کر سکیں گے۔ ادغام کرنے کے لیے ان 3 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، مدغم کا ساکن ہونا، نمبر 2، مدغم فی میں کا متحرک ہونا، اور نمبر 3، روایت سے ثابت ہونا۔ ٹھیک ہے، تو طلباء کرام، حفاظ کرام، آپ کے لیے نہایت آسان کر کے میں سبق لے کر آتا ہوں تاکہ آپ تک جو ہیں وہ جو خواہش مند ہیں قرآن کریم کو تجوید و قرات سیکھنے کے حوالے سے، تاکہ ان کو سیکھنے میں کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی دقت، پریشانی یا پرابلم پیش نہ آئے۔ تو نہایت آسان سا سبق ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ادغام کی 3 شرطیں یاد کر لینی ہیں: مدغم کا ساکن ہونا، مدغم فی کا متحرک ہونا اور روایت سے ثابت ہونا۔ مدغم اور مدغم فی کی ڈیفینیشن، اس کا وضاحت سمجھ میں آ گئی آپ کو؟ مدغم کسے کہتے ہیں اور مدغم فی کسے کہتے ہیں؟ جس کا ادغام کیا جا رہا ہے اسے مدغم، اور جس میں ادغام ہو رہا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مدغم فی کہتے ہیں۔ تو آگے آئیے چلتے ہیں ادغام کی اقسام کا بیان۔ پہلے ادغام کا بیان، جو کہ نیچے سارا ادغام کی ہی جو ہے وہ ساری تفصیل آئے گی۔ پہلے ادغام کی 3 شرطیں آپ نے یاد کر لینی ہے، پھر اس کے بعد آپ نے ادغام کی اقسام یاد کر لینی ہے۔ تو ناظرین کرام یاد رکھیے، ادغام کی اولاً 3 قسمیں ہیں۔ اولاً کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں: ادغام مثلین، ادغام متجانسین، ادغام متقاربین۔ کتنی قسمیں ہیں بولیے؟ 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، ادغام مثلین، نمبر 2، نمبر 3، متقاربین۔ مثلین، متجانسین، متقاربین۔ تو ناظرین کرام نہایت سمپل سا ہے۔ مثلین مثل سے نکلا ہے، تو مثل کا مطلب کیا ہے کہ ایک ہی حرف، یعنی جیسے لکھا نا، 2 ہم مثل مقرر۔ 2 ہم مثل کا مطلب کیا ہے؟ مقرر، تکرار، یعنی ایک ہی حرف 2 بار، ایک ہی حرف 2 بار ایک کلمے میں یا 2 کلمے میں جمع ہو جائیں۔ ایک ہی حرف، بولیے حفاظ کرام، ایک ہی حرف 2 مرتبہ ایک کلمے میں یا 2 کلموں میں اس طرح جمع ہو کہ ان میں پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو، تو پہلے کو دوسرے میں کیا کر دیں گے؟ مدغم کر دیں گے۔ تو اسے کیا کہیں گے؟ مثلین۔ اسے کیا کہیں گے؟ مثلین۔ مثلین مثل سے، مثل کا مطلب کیا ہے کہ ایک حرف ہے اور وہ 2 بار آیا ہے۔ مثل کا مطلب کیا ہے؟ ایک حرف ہے اور وہ 2 بار آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، 2 بار آنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک کلمے میں یا 2 کلموں میں جمع ہو گیا ہے۔ اس طرح کہ پہلا ساکن دوسرا متحرک، تو پہلے کو دوسرے میں کیا کر دیں؟ مدغم، تو اسے کیا کہیں گے؟ مثلین۔ جیسے کہ قل لکم، جیسے قل لکم، اب 2 لام آ گئے ایک ہی حرف میں، ایک ہی کلمے میں، ایک ہی کلمے میں 2 حرفہ، ایک ہی دو مرتبہ، ایک حرف 2 مرتبہ ایک کلمے میں کیا ہو گئے ہیں؟ جمع ہو گئے ہیں۔ قل لکم میں 2 حروف ایک ہی کلمے میں جمع ہو گئے ہیں، ایک جیسے۔ ٹھیک ہے، ایک ہی حرف سمجھ لیں، ایک جیسے نہیں، ایک ہی حرف۔ ٹھیک ہے، قل لکم کی مثال آپ نے اس طرح سمجھنی ہے، ایک حرف 2 مرتبہ ایک کلمے میں کیا آ گیا ہے؟ جمع۔ اس طرح آ گیا ہے کہ پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے، تو پہلے کو دوسرے میں کیا کر دیں گے؟ مدغم، ملا دیں گے، تو اسے کیا کہیں گے؟ مثلین۔ اسے کیا کہیں گے بولیے؟ مثلین۔ اب اذ ذہب اصل میں کیا تھا؟ اذ ذہب، اذ ذہب اصل میں کیا تھا؟ اذ ذہب، 2 حروف
ایک ہی کلمے میں آ گئے، ایک ہی حرف دو مرتبہ ایک ہی کلمے میں آ گئے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ ادغام مثلین ہوگا. وہاں پر کیا ہوگا بولیے؟ میں پھر دوبارہ تعریف دہرا رہا ہوں اور اس کا قاعدہ بھی دہرا رہا ہوں. اس کی تعریف ہی اس کا کیا ہے؟ قاعدہ ہے. قاعدہ کیا ہے کہ ایک حرف دو مرتبہ ایک کلمے میں یا دو کلموں میں اس طرح جمع ہو کہ ان میں پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں کیا کر دیں گے؟ مدغم، یعنی ملا دیں گے تو اس کو کیا کہیں گے؟ مثلین. آگے نہایت اس سے بھی آسان سبق مطلب قسم ہے متجانسین کی تعریف اور اس کا قاعدہ. متجانسین کا مطلب ہے جنس. متجانسین جنس سے نکلا ہے. جنس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک حروف ہے، ٹھیک ہے، ان کا مخرج ایک ہے لیکن وہ حروف الگ الگ ہیں. وہ حروف کیا ہے؟ الگ الگ ہیں. مخرج ان کا کیا ہے؟ جنس ان کی کیا ہے؟ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ایک ہی مخرج کے دو حروف ایک یا دو کلموں میں جمع ہونے کو متجانسین کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ حروف جو ہیں وہ ایک ہی مخرج کے دو حروف، ایک ہی مخرج کے دو حروف لیکن ہیں وہ الگ الگ ہیں. وہ کیا ہے؟ الگ الگ. یہاں تو ایک ہی حروف تھا نا، دو مرتبہ آ گیا، ایک حرف دو مرتبہ، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ حروف الگ الگ ہیں لیکن مخرج ان کا کیا ہے؟ ایک ہے. مخرج ان کا ناظرین کیا ہے؟ ایک ہے. ٹھیک ہے، دو حروف ایسے کلمے میں آ جائیں کہ ان کا مخرج ایک ہو لیکن وہ الگ الگ ہو تو ان میں پہلا ساکن دوسرا متحرک تو پہلے کو دوسرے میں مدغم کر دیں گے. اسے کیا کہیں گے؟ متجانسین کہیں گے. شاباش. اسے کیا کہیں گے؟ متجانسین. اس کی مثال کیا ہے؟ اذ ظلموا فرتم. اب دیکھیں ذال اور ضا کا مخرج ایک ہے. ذال اور ضا کا مخرج کیا ہے؟ ایک ہے. تو ایک ہی کلمے میں یہ دو حروف آ گئے، اے الگ الگ لیکن مخرج ان کا کیا ہے؟ ایک ہے. تو پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے، پہلے کو دوسرے میں کیا کر دیں گے؟ مدغم. تو یہ کیا ہو گیا؟ متجانسین. ٹھیک ہے. آگے کیا ہے؟ تیسری قسم ہے متقاربین. متقاربین کیونکہ قرب سے نکلا ہے، اس کا معنی ہے قریب. اس کا معنی کیا ہے؟ قریب. کہتے ہیں کہ دو قریب المخرج حروف، یعنی دو حروف ہیں الگ الگ ہیں لیکن ان کا مخرج آپس میں کیا ہے؟ قریب قریب ہے. مخرج ان کا آپس میں کیا ہے؟ بولیے؟ قریب قریب ہے. تو وہ ایک ہی کلمے میں یا دو کلموں میں کیا ہو جائیں؟ جمع ہو جائیں. پہلا ساکن اور دوسرا متحرک ہو تو پہلے کو دوسرے میں کیا کر دیں گے؟ مدغم ملا دیں گے تو اسے کیا کہیں گے؟ متقاربین. جیسے من یقول. اب نون اور یا حروف تو الگ الگ ہیں لیکن ان کے مخارج کیا ہیں؟ آپس میں قریب قریب ہیں. آپس میں کیا ہے؟ قریب قریب ہیں. جیسے قل ربی. لام اور را تو حروف الگ الگ ہیں لیکن ان کے مخرج کیا ہیں؟ آپس میں قریب قریب ہیں. تو جب حروف علیحدہ ہوں اور ایک ہی کلمے میں دو مرتبہ ایک ہی کلمے میں جمع ہو گئے ہیں لیکن حروف الگ الگ ہیں، مخارج ان کے ایک آپس میں کیا ہیں؟ قریب قریب ہیں، تو ان کو کیا کہیں گے؟ متقاربین کہیں گے. تو یاد رکھیے ناظرین کرام، مثلین ہو یا متجانسین ہو یا متقاربین ہو، ان تین قسموں میں سے کوئی بھی قسم پائی جا رہی ہے تو وہاں پر ادغام ہوگا، وہاں پر غنہ ہوگا. وہاں پر کیا ہوگا؟ غنہ ہوگا. ادغام کریں گے آپ. ٹھیک ہے، کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے. سمجھ آ گیا نا؟ تو یہ تو تھا اس ادغام کی تین قسمیں: ادغام مثلین، ادغام متجانسین، ادغام متقاربین، اور ان کی تعریفات اور ان کی تمثیل. ٹھیک ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے کھول کر وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ مبین طریقے سے بیان کر دیا ہے. اگر اس سے بھی آپ نہ سمجھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سمجھنے میں تھوڑی سی کیا ہے؟ کمزوری ہے اور سستی ہے، اور اس سستی کو آپ کو دور کرنا پڑے گا ورنہ آپ کو تجوید و قرات کا کورس جلدی سبق سمجھ میں نہیں آئے گا. ناظرین کرام سمجھ میں آ گیا؟ مثلین ہوگا تو تب بھی قل لکم اذ ذهب اذ ظلموا فرتم من یقول قل ربی قل ربی. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں مثلین ہو، متجانسین ہو یا متقاربین ہو تو اس میں کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا. اس میں کیا ہوگا؟ بولیے؟ ادغام ہوگا. تو ناظرین کرام، آج کا ہمارا جو لیسن تھا وہ کمپلیٹ ہوا، جیسا کہ 34واں سبق ادغام کے بیان میں ہم نے آج پڑھا ہے. انشاءاللہ العزیز اگلے لیسن نمبر 35 کے اندر جو ہیں وہ ہم کیفیت کے اعتبار سے ادغام کی اقسام پڑھیں گے. مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز اگلے لیسن میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.